السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع سے اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا عالم محمد کو کریم خدا۔ اس سے قبل کے بہت کم الفاظ میں اور بہت دل سے اور عقیدت کے ساتھ میں اپنی تقریر کا آغاز کروں۔ سب سے پہلے میں زمانے کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتی ہوں اس دن کی کہ جس دن کے صدقے میں یہ تمام کائنات اللہ نے خلق کی۔ وہ دن کہ جس دن کائنات کی سب سے بڑی شادی کائنات کے سب سے بڑے گھر میں، یا میں یوں کہہ دوں کہ نبیوں کے سلطان کی بیٹی ہے اور کائنات کا امیر جیسا داماد، اس گھر کو ایک تحفہ ملنے جا رہا ہے۔ اور میری اور ہم سب کی جانب سے مبارکباد ہے مولا کی بارگاہ میں، پروردگار شہزادی کونین کے صدقے میں ہماری اس مبارکباد کو بارگاہ شہزادی کونین میں شرف کی قبولیت عطا فرمائے۔ اس لیے کہ آج جو پرآشوب ماحول، جو وقت ہے، کہ آج اگر عام حالات ہوتے کہ جس طرح سے نارمل یہ زمانہ یہ دنیا چل رہی تو نہ جانے کتنے جگہوں پر، کتنے گھروں میں، کتنی ماں بارگاہوں میں جشن ہوتا، خوشیوں کا ماحول ہوتا۔ لیکن یہ زمانہ کبھی بھی، یہ ذکر کبھی بھی، یہ خوشیاں، یہ غم کبھی بھی وقت، حکومت اور انسان کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محتاج نہیں رہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ آسمان کا شامیانہ اور زمین کا فرش انہی ہستیوں کے صدقے میں بچھا ہے۔ ایک سلوات پڑھ لیں بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو جیسے آج حالات ہیں، کورونا جیسا وائرس، یہ وبا چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، تو خداوند عالم نے ایک شادی ایسی کی اس کائنات میں کہ جو جس سے بڑی شادی پوری دنیا میں جب سے پہلے روز سے یہ دنیا خلق ہوئی آج تک کوئی بھی اس سے بڑی شادی نہیں ہو سکی، اس لیے کہ جو مالک ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے اور جو اس کی ریت ہوتی ہے وہ ریت ہوتی ہے۔ جب اتنے بڑے گھرانے کی شادی اتنی سادگی سے ہو رہی ہے اور آج اسی شادی کو بھول کر جب چاروں طرف ایک دکھاوا، ہر کسی کو آگے آ جانے کی خواہش، کبھی کسی نے اس منظر کو دیکھا کہ جو شادی سب سے بڑی تھی، نہ اس میں کوئی دولت تھی، نہ اس میں کوئی دکھاوا تھا، نہ اس میں کوئی چاروں طرف ایک دوسرے کو بڑا اور چھوٹا دکھانے کی خواہشات تھی۔ اگر اس گھرانے میں کچھ تھا تو نور تھا، اس گھرانے میں اگر کچھ تھا تو کردار تھا، اس گھرانے میں اگر کچھ تھا تو پاکیزگی تھی، اس گھرانے میں اگر کچھ تھا تو خوشنودی پروردگار تھی۔ اس شادی کو بھول کر جب ہمارے چاروں طرف ایک دوسرے کو دکھاوا ہو گیا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہشات دل میں آ گئی، تو وہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ پھر اس نے بھی بتا دیا کہ دیکھو خدا کل بھی میں تھا، علی کل شیء قدیر کل بھی میں تھا، علی کل شیء قدیر آج بھی میں ہوں اور کل بھی میں ہی رہوں۔ اور جب چاروں طرف یہ ماحول پیدا ہو گیا تو اس نے یہ وبا کے ذریعے بتایا کہ دیکھو ہر طرف دولت بھی ہوگی، اکاؤنٹس میں پیسہ بھی ہوگا، سب کچھ لینے کی اور سب کچھ دے دینے کی خواہش بھی ہوگی، لیکن پیسہ ہونے کے بعد بھی بازار بند ہوں گے، سامان نہیں مل سکے گا، اس لیے کہ جب نبی کے گھر میں شادی ہونے جا رہی ہے، رشتہ آ رہا ہے، میں نے پہلے ہی جیسے کہ عرض کیا کہ وہاں نہ کوئی دکھاوا تھا، ایک نورانی پیشانی تھی۔ ابھی چند الفاظ کے بعد یہ تمام حقیقت سامنے میں کوشش کروں گی کہ سامنے آ جائے۔ اس وقت کہ جب اس کائنات کو بنا رہا ہے، میرا ہی نہیں ہم سب کا عقیدہ ہے کہ 14 کے صدقے میں کائنات بنائی گئی، اور یہ وجود نہ ہوتے تو یہ کائنات نہیں بنتی۔ تو جب کبھی بھی کوئی مکان بھی ہم بناتے ہیں، زیادہ مجھے تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے قوم کا بچہ جانتا ہے۔ اگر ہم کوئی مکان بھی بناتے ہیں تو جب وہ مکمل ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے، تعمیر اس کی ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے اس کو سجانے اور سنوارنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اس نے بھی 14 کے وجود کے صدقے میں کائنات بنائی، تو ظاہر ہے اس کے بھی وہ بھی خواہش کہ وہ سجائے اس کائنات کو، سنوارے، تو اس نے 14 روشن ستاروں سے اس کائنات کو سجایا اور سنوارا، اور ان 14 میں
میرے ذہن میں ایک جملہ آ رہا ہے، بہت مشہور معروف ہستی ہے ہندوستان کی، انہی کا جملہ ہے، میرے بھائی بلال کاظمی صاحب، انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت جملہ کہا تھا ابھی چند روز پہلے. انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ 14 جو ہیں ان کے چہرے جدا ہو سکتے ہیں لیکن کردار جدا نہیں ہو سکتے، ان کے الفاظ جدا ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم جدا نہیں ہو سکتے. تو اسی انداز میں اس نے بتایا کہ دیکھو جو پہلے کا کردار ہوگا وہی آخری کا ہوگا. تو جب اس گھرانے سب سے بڑے گھرانے کی شادی اتنی سادگی سے نورانی منظر کے ساتھ ہوئی، تو پھر ہماری شادیوں میں جو دکھاوا ہے، تو اس نے بتایا کہ میں علی کل شیء قدیر ہوں، سب سے بڑا ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں ہی مالک تھا اور میں ہی مالک رہوں گا. تو ساری دنیا میں اب میں چاہوں گی ایک وہ منظر چھوٹا سا پیش ہو جائے شادی کا، حالانکہ میری اوقات نہیں، میرا اتنا علم نہیں ہے کہ میں شہزادی کی شادی کا تمام منظر پیش کر سکوں، لیکن کوشش کر رہی ہوں کہ جب اس گھرانے میں وہ کردار سامنے آیا کہ جو پوری دنیا کے لیے نمونہ عمل، ایک رول ماڈل شہزادی، اور ہمارا سلام ہے اس بیوی پر کہ جس کے جیسی بیٹی کائنات میں اللہ نے نہ پہلے کسی کو دی نہ شہزادی کے بعد کسی کو دی. یہ کوئی عام شادی نہیں تھی. ہم کہہ دیتے ہیں جی سادگی سے بے شک، لیکن جب امام سے سوال کیا گیا تھا شادی سے متعلق، اور اکثر شہزادی کی ہمسری کرنے کے لیے کچھ لوگ کہہ بھی دیتے ہیں جی جوڑے جو ہے وہ ہمیشہ آسمان پر بنتے ہیں. تو یہ میرا عقیدہ بھی ہے اور میرا یقین بھی ہے، ہر جوڑی، ہر شادی آسمان پر نہیں ہوتی. اگر ایسا ہوتا تو پھر آج بھی جو ہے وہ نکاح پھر عرش پر پڑھے جاتے. ایک شادی ہوئی تھی، صرف اور صرف ایک شادی جو عرش پر ہوئی تھی، جس میں نکاح خان رحمان تھا، دلہن زہرا تھی اور دولہے حیدر کرار تھا. سلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس مجھے اب زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا. یہ نذرانہ عقیدت ہے بارگاہ شہزادی کونین میں زمانے کے امام، مولا قبول فرمائے ہماری اس عبادت کو. تو جب اس نے فیصلہ کیا کہ اب سیدوں کے گھر میں شادی ہونی ہے، کائنات کے نبیوں کے سلطان کے گھر میں ایک ایسی بیٹی آئی ہے کہ جو سارے عالم کی خواتین کے لیے رول ماڈل، نمونہ عمل ہوگی، جن کا کردار وہ کردار ہوگا کہ جس پر ساری کائنات کی ہر ایک شہزادی کی کنیز دل میں خواہش رکھے گی کہ ہم اسی عمل کو دہرائیں، ہم اسی کردار کی پیروی کریں. اس لیے خدا نے جب شادی اس گھر میں ہونے جا رہی ہے تو رسول خدا کے پاس بار بار آ کر سوال کیا جا رہا ہے. بس چند جملے اور مجھے پیش کرنے، بار بار سوال کیا جا رہا ہے کہ شہزادی کے رشتے کے حوالے سے. تب نبی نے فرمایا بی بی کا رشتہ اس گھر میں جائے گا کہ جس در پر ستارہ اترے گا. شہزادی کا رشتہ اس گھر میں جائے گا کہ جہاں پر قدرت کی مرضی ہوگی. یہ بیٹی بے شک ہمارے گھر کی ہے لیکن مرضی اللہ کی ہوگی. تو مرضی اللہ کی کس انداز میں ہو رہی ہے؟ عرش ہے، خوشی کا عالم ہے، نور کی کرسی، قدرت کا حکم ہے. ابراہیم اب آپ آئیے اور اس کرسی پر تشریف فرما ہو جائیے. جناب ابراہیم آئے ہیں، انبیاء کی صفیں لگی ہوئی ہیں، سورج بھی موجود ہے، تمام ستارے موجود ہیں، چاند بھی موجود ہے، قدرت کا نور موجود ہے. اب سوال ہو رہا ہے، آواز قدرت آ رہی ہے. جناب ابراہیم سے خدا فرما رہا ہے کہ سیدوں کے گھر میں شادی ہے، آپ رشتہ لے کر جائیں گے. جناب ابراہیم فرما رہے ہیں پروردگار، ابھی میری بات کا غلط مطلب نہیں نکالتے ہوئے پہلے میرا جملہ مکمل ہو جائے. پروردگار رشتہ ہمیشہ چھوٹے لوگ لے جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی کوئی غیرت مند خاندان ہوتا ہے تو کسی بھی بیٹے کے لیے ڈائریکٹ رشتہ نہیں دیا جاتا، بیچ میں کسی نہ کسی کو رکھا جاتا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ رشتہ جو ہے وہ چھوٹے لوگوں کے لے جانے کا کام ہے. خدارا جب سے اس دل میں ولایت علی ہے، جب سے اس دل میں محبت علی ہے، جب سے اس دل میں بطول کی عظمت اور عزت ہے، تو کبھی بھی ہمیشہ میں نے اپنے مقدر پر ناز کیا. خدا فرما رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. اب قدرت کے نور کا رخ ہو رہا ہے سورج کی طرف. پروردگار نے فرمایا میرے سورج آپ رشتہ لے کر جائیں گے. سورج نے فرمایا خدا را میں نے جب سے بطول کی چوکھٹ پر سجدہ کیا ہے تب سے مجھ میں اتنی روشنی آ گئی ہے کہ اب میرا دل نہیں چاہتا کہ میں کہیں بھی جھک کر جاؤں. آواز قدرت آ رہی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. اب پروردگار کا رخ ہو رہا ہے چاند کی طرف.
खुदा फरमा रहा है मेरे चांद आप तो रिश्ता लेकर जाएंगे। चांद ने आवाज दी परवरदिगार मदीना है, छोटी सी गलियां हैं, अगर मैं गया तो हो सकता है कि मेरा सीना छिल जाए। अब कायनात ने एक मंजर देखा, वक्त कानून कुदरत था, वो वक्त था कि एक सितारा चमक रहा था, अपनी किस्मत पर नाच कर रहा था, नाम जोहरा था, कुदरत का रुख उस तरफ हुआ। आवाज आई ए मेरे जोहरा आप रिश्ता लेकर जाएंगे। जोहरा की आवाज आई परवरदिगार जहरा की शादी हो और जोहरा न जाए। सलवात पढ़े आवाज आई जोहरा की परवरदिगार जहरा की शादी हो और जोहरा न जाए। अब देखे चंद अल्फाज के साथ कि किस अंदाज में सितारे ने जाने की तैयारी की है। हाथों में तबर्रा का डंडा है, बगल में तवल्ला का मुसल्ला है। सितारा दरे बतूल पर आने, सितारे की आवाज आ रही है परवरदिगार यही तो रास्ता है, इसी रास्ते से इमामत गई है, इसी रास्ते से कुरान गया है, इसी रास्ते से दीन गया है, इसी रास्ते से शरीयत गई है, इसी रास्ते से नबूवत गई है, इसी रास्ते से रिसालत गई है। परवरदिगार मुझे रास्ता भी पता है, मुझे चौखट भी पता है। लिहाजा जब ऊपर से कोई चीज आती है, मैंने पहले ही फरमाया अर्ज किया कि हाथ में तबर्रा का डंडा लिए हुए, बगल में तवल्ला का मुसल्ला लिए हुए, अब जोहरा ऊपर से सितारा आ रहा। इधर नबी ने फरमा दिया जिसकी चौखट पर सितारा आएगा वही बतूल का रिश्ता जाएगा। इस अंदाज में कायनात की सबसे बड़ी शादी हो रही है। तो देखे जिसके मुकद्दर में हार थी उसने अपने गले में हार पहना, कुछ ने लंबे लंबे मुसल्ले बिछा लिए और दुआएं हो रही कि परवरदिगार सितारा हमारी चौखट पर आ जाए। उधर कोई है जो चैन से सो रहा है, उधर कोई है कि जिसने अपना नफ्स कुदरत के हाथ बेच दिया है, वो जानता है कि सितारा कहाँ आएगा। तो जब ऊपर से कोई चीज आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे ऊपर गिर जाए। तो इस अंदाज में सितारे ने घूमना शुरू किया, हर एक जहन घूम रहा है, हर एक दिल बेचैन है, सितारा आएगा तो कहाँ आएगा। लेकिन जब सितारे ने दरे बतूल पर दरे अली पर आकर सलाम किया, उस वक्त कायनात को पता चला कि जैसी बेटी होती है वैसा ही बेटा होता है, और इनके सिवा इस घराने में कोई दूसरा माज़अल्लाह इनकी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए कि इस जमाने में पहला भी अली है तो आखिरी भी अली है, पहला भी मोहम्मद है तो आखिरी भी मोहम्मद है। तो लिहाजा बारात तैयार हो रही है। अब मैं बहुत तेजी के साथ गुजरूंगी। इंतजार नबी के घर में हो रहा है, दुल्हन मौजूद है। तो देखिए ना तो वहां पर बहुत सा सामान था, न लाखों का जहेज था, न दिखावा था, न बहुत बड़े मैरिज हॉल थे। नबी का घर था, पाक घराना था, बारात तैयार हो रही थी। मैं फिर यूं कह दूं कि अली की पेशानी थी, कायनात का अमीर था कि जिसके एक इशारे पर सूरज पलट जाता है, कि जो रात को दिन कर दे, दिन को रात कर दे, जो चाहे तो नस्लों को सरदारी दे दे, जो चाहे तो रिस्क बांट दे, जो चाहे तो अपनी आंखों से इस कायनात को बनते हुए देखे। तो परवरदिगार ने वो मंजर पेश किया कि माथे पर इन्नमा युरीदुल्लाह की चादर ओढ़े हुए, हाथों में यासीन की महक लिए हुए, ताहा की मेहंदी है, यासीन की लड़ियां हैं, चेहरे पर नूर है, पेशानी पर सेहरा सजाए हुए कायनात का सबसे बड़ा दूल्हा चौखटे बतूल पर आ रहा है। फरिश्ते मुबारकबाद दे रहे हैं और नबी के घर में शादी का मंजर। सलवात तो देखिए, अगर सीरत आले मोहम्मद नहीं होती तो आज चारों तरफ माँ बाप परेशान है बेटियों के रिश्तों के लिए। आज एक शुगर का मरीज, एक शुगर का पेशेंट बाप अपनी दवा नहीं लाता, उसे फिक्र होती है कि हम अपनी बेटी के लिए कुछ जमा करें। तो अगर दिलों में रहम हो, इनके किरदार को, इनकी शादियों को हम अपने जहनों में रखें, तो किसी माँ बाप को आज शादी को लेकर परेशानी नहीं होती। आज गरीबों के घर में बेटियां रिश्तों के इंतजार में नहीं होंगी। इसलिए ये बस मेरा आखिरी जुमला है कि कब्र में कभी भी ये दौलत, ये कौम, ये बड़े और छोटे होने की ख्वाहिश कुछ भी काम नहीं आता। अगर कब्र में कुछ काम आता है तो वो किरदार काम, कब्र में कुछ काम आता है तो आले मोहम्मद की मोहब्बत काम आती है। कब्र में अगर कुछ काम आता है
تو علی کی ولایت کام آتی ہے۔ بس میرے جانب سے سب کو سلام، خدا حافظ۔